اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں ورنہ اب بس الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات گرامی، آج کی تقریر کا عنوان ایسا ہے کہ اگر اس حوالے سے اس کے ہزاروں لاکھوں گوشے ہیں اور اگر ایک ایک گوشے پر اگر ہم روشنی ڈالیں تو کہنا پڑتا ہے کہ تیرے اوصاف کا ایک باغ بھی پورا نہ ہوا. اس عنوان پر آج ہم بات کریں گے شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر. اور جب اس رجب کے مہینے کے اندر باقی جمعے آئیں گے تو انشاءاللہ عز و جل معراج کے بارے میں بات ہوگی. خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا. حشر میں اس کو بھی کملی میں چھپائیں گے حضور، جس گناہ گار کو ہر ایک نے ٹالا ہوگا. عشق سرکار کی ایک شمع جلا دو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا. حشر میں بھی ہوگا وہ سرکار کے جھنڈے کے تلے، جن کے عیبوں کو زمانے نے اچھالا ہوگا. صلہ نعت نبی کا پائے گا جس دن خالد، وہ کرم دیکھنا تو تم دیکھنے والا ہوگا. حضرات گرامی، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو فضائل و کمالات عطا فرمائے وہ تعداد میں اتنے ہیں کہ ان کا احاطہ ممکن نہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. آپ کے لیے بعد کی ہر گھڑی سابقہ گھڑی سے بہتر ہے. یعنی آنے والی جو گھڑی ہے بعد والی گھڑی سے زیادہ بہتر ہے. یعنی ہر ساعت، ہر لمحہ آپ کے درجات میں اضافے اور بلندی کا آئینہ دار ہوگا. دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا: وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے نبی مکرم، آپ پر اللہ تعالیٰ کا فضل و عظیم ہے. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں قاضی ایاز الدین رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا جو فضل و کرم ہے، عقلیں اس کا اندازہ کرنے اور زبانیں اسے بیان کرنے سے قاصر ہے. امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کا احاطہ ممکن نہیں. اس سلسلے میں چند علماء کی تصرفات کا ذکر خالی از فائدہ نہ ہوگا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: وہ فضائل جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی
ذات اقدس کے ساتھ مخصوص ہے، اتنے کثیر ہیں کہ شمار سے ماورا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات دستہ صفات ہے، مجتمع اوصاف و فضائل کی نہ کوئی حد ہے اور نہ کوئی گنتی جو ان کا احاطہ کر سکتی ہے۔ حضرت علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یقین رکھو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضائل کی تفصیل و تحصیل اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہونے والے درجات ان چیزوں میں سے ہے جس کی کوئی بھی حد نہیں ہے، بلکہ ان کا شمار کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مختصر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حسنہ شمار سے ماورا الورا ہے۔ ائمہ کرام، علماء اور فقہائے امت نے ایمانیات کے باب میں بتقاضا بیان فرمایا ہے کہ کسی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا، کسی بھی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو باعتبار صورت، سیرت، روئے زمین پر ابدر آباد تک پیدا ہونے والے تمام انسانوں سے افضل و اکمل تسلیم نہ کر لے، اس وقت تک وہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ یہ اعتقاد نہ رکھے کہ بلا شبہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وجود غرامی میں ظاہری اور باطنی کمالات ہر شخص سے بڑھ کر ہے، اور اس خوبی کے ساتھ وہ دیت کر دیے گئے ہیں کہ ظاہری اوصاف کا جلال و کمال عظمت و باطن کا آئینہ دار بن گیا ہے۔ علامہ شیخ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ اس بات کی تشریح یوں فرماتے ہیں، امت مسلمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر انسان کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے وجود اقدس کو اس طرح تخلیق فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مثل نہیں، یعنی ان کے جیسا کوئی بھی نہیں۔ امام شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ بات قطعی اور یقینی ہے، اس بات پر توقع ہے کہ تکمیل ایمان کے لیے اعتقاد ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وجود اطہر سے بڑھ کر رب العزت نے کسی کو حسین نہیں بنایا۔ مشہور محدث امام عبد الرؤف منادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمام علماء کرام کا یہ اتفاق ہے کہ اس وقت تک کسی انسان کا ایمان تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ یہ اعتقاد نہ رکھے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وجود اقدس میں پائے جانے والے محسن کسی دوسرے میں نہیں ہے۔ امام منادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تکمیل ایمان کے لیے اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جسد اطہر حسن و جمال میں بے نظیر پیدا فرمایا ہے۔ حافظ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تجھ پر یہ عقیدہ رکھنا واجب ہوگا، یہ ضروری ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کامل ایمان لانے میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بدن اطہر کو ایسا بے نظیر بے مثال بنایا کہ آپ سے پہلے نہ کسی کو بنایا اور نہ بعد میں کوئی آپ سا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سراپا حسن و جمال کے بیان میں اہل قلب و نظر نے فضاحت و بلاغت کے دریا بہا دیے،
شاعروں نے خامہ فرسائی کی حد کر دی، لیکن اس محیط حسن ازلی کی رعنائیوں کا احاطہ نہ کر سکے۔ بالآخر ان کے لیے کم مائگی کا اعتراف کے بغیر کوئی چارہ نہ رہا۔ سید عرب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کو اہل جہان پر صرف اسی حد تک اشکار کیا گیا جس حد تک انسانی آنکھ بھی تاب نظارہ تھی، اور حسن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وہ جلوے جن کے مشاہدے کی آنکھ متحمل نہ ہو سکتی تھی محجوب رکھے گئے۔ مشہور مفسر قرآن امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ہم پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال کامل طور پر ظاہر نہ کیا گیا، یعنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو اصل حسن ہے وہ ہم پر ظاہر نہیں کیا گیا۔ اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تمام حسن و جمال ظاہر کر دیا جاتا تو ہماری آنکھیں تاب نظارہ نہ لا سکتی۔ حافظ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ قول کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تمام حسن و جمال و مخلوق پر اشکار اور ظاہر نہیں کیا گیا نہایت ہی حسین قول ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سر انور سے قدم مبارک تک سراپائے نور تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے جمال و کمال کو دیکھنے سے آنکھیں چندھیا جاتی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جسم اطہر چاند اور سورج کی طرح روشن تھا۔ سبحان اللہ، اگر آپ لباس بشرا میں نہ ہوتے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف نظر بھر کر دیکھنا اور آپ کے حسن کا ادراک ناممکن ہوتا۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال کمال پر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روشن جمال کو صحابہ پر مخفی رکھا، کیونکہ اگر وہ پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ فکر ہوتا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کی طرف نظر اٹھانا بھی دشوار ہو جاتا۔ اس حقیقت پر دوسرے مقام پر علماء کرام دلیل کی ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ آپ کے اسم غرامی کی حقیقی برکات کو آج بھی ظاہر کرتے تو اس کی برکت سے مردہ زندہ ہو جائے۔ آج بھی حقیقی برکات کو ظاہر کرتے تو اس کی برکات سے مردہ زندہ ہو جائے، کافر کے کفر کی طریقی چھٹ جائے اور غافل دل اللہ کی یاد میں مگن ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ کے پیش نظر اس انمول جوہر کے جمال پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ شاید کوئی حکمت یہ ہو کہ ایمان بالغیب پردہ کی صورت میں ہی ممکن ہے اور مشاہدہ اس کی منافی ہے، یعنی اس لیے پردہ ڈالا۔ آپ کے حسن و جمال کو کما حق اس لیے بھی اشکار نہیں کیا گیا کہ کہیں ناسمجھ لوگ اس چیز میں مبتلا ہو کر اپنے رب کی معرفت سے غافل نہ ہو جائے۔ شاید اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پڑتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے والد ماجد شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، زنان مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اور بعض لوگ انہیں دیکھ کر بے ہوش ہو جاتے ہیں، لیکن کیا سبب ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر ایسی کیفیات طاری نہیں ہوتی؟ یعنی ان کو دیکھ کر تو انگلیاں کاٹ لی تھی، لیکن آپ کو دیکھ کر یہ ایسی کیفیت کیوں نہیں جاری ہوتی؟
اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوب فرمایا، میرا جمال غیرت الہی کی وجہ سے لوگوں کی آنکھوں سے پوشیدہ ہے، اگر اسے ظاہر کر دیا جاتا تو لوگ اس سے بڑھ کر عمل کرتے۔ جو عورتوں نے حسن یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کیا تھا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر تو اپنی انگلیاں کاٹی تھی، لیکن اگر میرا حسن و جمال کو صحیح معنوں میں اگر دیکھ لیں تو اس سے بھی زیادہ کام کر لیتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال دیکھ کر اپنی گردنیں بھی کاٹ لیتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور دیگر حسینوں کا حسن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن کی خیرات میں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی خیرات ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے حسن و جمال کو وقار کے پردوں کے ساتھ ڈھانپا نہ ہوتا تو یہ دنیاوی آنکھیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مشاہدہ ہی نہ کر پاتی۔ سرہیر قافلہ عشق حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت ہے کہ وہ اپنی والدہ کی خدمت گزاری کے باعث زندگی بھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بلا مشافہ زیارت کے لیے حاصل نہ ہو سکے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت اور فرانگی کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اکثر صحابہ سے اپنے اس عاشق و زار کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو ہدایت فرمائی کہ میرے وصال کے بعد اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر اسے یہ خرقہ دے دینا اور اس سے میری امت کے لیے دعائے مغفرت کے لیے کہنا۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کے لیے ان کے آبائی وطن قرآن پہنچے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنایا۔ اثناء گفتگو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، کیا تم نے کبھی فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار بھی کیا ہے؟ انہوں نے اس بات میں جواب دیا تو مسکرا کر کہنے لگے، تم نے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن کا محض ایک پل تو دیکھا ہے۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں، بعض صوفیہ کا ارشاد ہے کہ اکثر حضرات نے اللہ تعالیٰ کا عرفان تو حاصل کر لیا، اللہ تعالیٰ کا عرفان تو حاصل کر لیا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عرفان حاصل نہ کر پائے، کیونکہ بشریت کا حجاب ان کی آنکھوں کو ڈھانپے ہوئے ہے۔ حضرت شیخ عبدالعزیز دماغ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عرش اعلیٰ جو کہ انوار الہی کا مرکز ہے، وہ بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور اقدس کو کما حقہ دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور کامل کو عرش عظیم پر ظاہر کر دیا جائے، عرش عظیم پر ظاہر کر دیا جاتا تو وہ بھی پگھل جاتا۔ اسی طرح اگر تمام مخلوقات کو جمع کر کے ان پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور اقدس اشکار کیا جاتا تو وہ محبوبیت ہو کر رہ جاتی۔ تمام انبیاء علیہ السلام حق تعالیٰ کے اسماء صفاتیہ کا اور تمام مخلوقات صفات فعلیہ کا، لیکن سید الانبیاء ذات عکس سے بلا واسطہ تخلیق ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم ہی کی ذات حق تعالیٰ کی شان کا ظہور بالذات ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس
اور شان اعلیٰ کی تخلیق کا ارادہ کیا تو اس نے اپنی ذات کے انوار سمجھیت سے بلا واسطہ حقیقت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ظاہر فرمایا اور پھر اس کے فیض سے تمام عالم پست و بالا کو پیدا فرمایا۔ اے ابو بکر، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس فرمان نبی صلی اللہ تعالی وسلم سے تمام اقوال پر مہر تصدیق ثبت فرما دی۔ جس طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے حقیقت کو مخلوق سے مخفی رکھا گیا، یعنی تمام مخلوق سے محفوظ کر دیا گیا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ظاہری کو بھی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، یعنی ہماری مخلوق اس چیز کو نہیں جانتی۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے بارے میں محدثین علماء کی رائے یہ ہے کہ ان کی حقیقت بھی مخلوق کما حقہ نہیں پا سکتی، یعنی ان کی مکمل حقیقت کو ہم جیسی مخلوق مکمل نہیں پا سکتی۔ جو کچھ صحابہ تابعین نے بیان کیا وہ بطور تمثیل ہے۔ امام ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جس نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے اوصاف بیان کیے ہیں بطور تمثیل ہی کیے ہیں، ورنہ ان کی حقیقت سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل حقیقت کو میرے اللہ بہتر جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صفات ظاہرہ کے حقائق کا بھی ادراک نہیں کیا جا سکتا۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر فرماتے ہیں، اسلاف نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کا جو تذکرہ کیا ہے یہ بطور تمثیل ہے، ورنہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اور مقام ان سے کہیں بلاتر ہے۔ یعنی جو صفات ہمارے سامنے پیش ہوئی ہیں بزرگان دین کے ذریعے، صحابہ کرام کے ذریعے، یہ تو تمثیل ہے، مکمل تو بیان بھی نہیں ہوئے ہیں۔ مجھے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف و محاسن پر گفتگو کرتے وقت ہمیشہ ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے، کیونکہ میرے نزدیک وہ ایسے اہم ترین مشابہات میں سے ہیں کہ ان کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی ہے اس نے اپنے فہم کے مطابق کی، اور آپ کی ذات اقدس ہر صاحب فہم کے فہم سے بلاتر ہے۔ بلکہ وہاں حالت یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے 100 ارب کی حقیقی معارفت کسی کو نہیں، اور آپ کی حقیقت سے کما حقہ سوائے رب کے کوئی واقف نہیں۔ ایک مرتبہ تاریخ اسلام کے مشہور سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کسی جنگی مہم کے لیے نکلے۔ راستے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دیہات میں کام فرمایا، اور اس دیہات کے سردار کو جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کی اطلاع ملی تو وہ حاضر ہوا اور عرض کیا کہ ہمیں رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صفات عالیہ سے آگاہ کریں، یعنی ان کی کچھ صفات کے بارے میں بتائیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سردار کی بات سن کر فرمایا، میری کیا مجال، میری اتنی کیا اوقات کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کا کما حقوق تذکرہ کر سکوں، یعنی ان کی صفات مکمل بیان کر سکوں، میرے اندر اتنی جرأت نہیں ہے۔ سردار نے عرض کیا، کچھ اجمل تذکرہ کر دیجئے، یعنی کچھ خوبصورت بیان، صفات کچھ ہی بیان کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے بھیجنے والے اللہ تعالیٰ ہی کی شان عظیم کا مظہر ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سر تا قدم حسن مجسم تھے، اور یہ فیصلہ کرنا محال تھا
کہ سوری حسن جسد اطہر کے کس کس مقام پر کمال حسن کی کن بلندیوں کو چھو رہا ہے، یعنی سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک نور ہی نور ہے۔ گویا نگاہ کا دامن تنگ ہے اور تیرے حسن کے پھول کثیر ہیں، تیری بہار سے پھول چننے والے کو اپنے دامن کی تنگی کی شکایت رہتی ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سراپائے جمیلوں اور صورت زیبا کے دیدار سے اپنی آنکھوں کی پیاس بجھاتے تھے، یعنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جب دیدار کر لیتے تھے تو صحابہ کرام علیہ رضوان کی پیاس بجھ جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیدار فراحت اثار سے انہیں سکون حاصل ہوتا اور دولت نصیب ہو جاتی، ایمان کو حلاوت اور قلب و نواح کو تقویت مل جاتی۔ کائنات حسن کے سارے جلوے وجود انسانیت میں جمع کر دیے گئے، تاہم کائنات انسانیت کا حسن جب اپنے نقطۂ کمال کو پہنچا تو وجود مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں مذکور ہو گیا۔ یہی وہ حسن ازلی ہے، جب پھیلا تو کائنات میں حسن کے جلووں کی مانگ بھر گئی اور سمٹا تو چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سے معلوم ہو گیا۔ مکہ اور مدینہ منورہ کے ابتدائی دور میں مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ اس پر یہود نے طعن کیا، یہود نے باتیں بنائی کہ مسلمان اور ان کا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے دین کی مخالفت کرتے ہیں مگر نماز کے وقت ہمارے ہی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ طعن کیا، یہ باتیں بنائی کہ مسلمان بھی ہیں اور ان کا نبی بھی آقا صلی اللہ تعالی وسلم بھی ہے، لیکن پھر بھی ہمارے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ طعن کیا انہوں نے، اگر ہم نہ ہوتے تو ان کی قبلہ کی خبر تک نہ ہوتی، یعنی ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ قبلہ کس طرف ہے۔ یہ ہم ہیں، ہماری موجودگی میں ہونے کے باوجود ہم یہاں پر موجود ہیں، اسی وجہ سے ہمیں پتہ ہے اور یہ ہمارے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یا قریب ہمارے دین کو اختیار کر لیں گے۔ یعنی یہ ان کا ذہن تھا کہ جب یہ ہمارے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو یہ ہمارا دین بھی اختیار کر لیں گے۔ اس طعن کی وجہ سے رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب اقدس پر بوجھ ہوا، یعنی ان کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اچھا نہ لگا جو کافر طعن کر رہے تھے۔ آپ نے تبدیلی قبلے کی خواہش کرتے ہوئے جبریل امین سے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا قبلہ تبدیل فرما کر کعبہ کو قبلہ قرار دے دے، کیونکہ یہی میرے والد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں بھی ایک عبد ہوں۔ جبریل علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میں بھی ایک عبد ہوں اور آپ بارگاہ ذاتی میں معزز ہیں، یعنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک عبد بندہ ہوں اور آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت معزز بندے ہیں، آپ بارگاہ ذاتی میں معزز ہیں۔ آپ تبدیلی قبلہ کے بارے میں سوال کریں، کیونکہ یہ اللہ کے ہاں آپ ہی کا مقام ہے کہ آپ ہی اللہ تعالیٰ سے کہہ سکتے ہیں، یعنی میں بندہ معمور ہوں اور آپ بندہ محبوب ہیں، میں صرف ماننے والا ہوں، آپ ماننے والے بھی ہیں اور منوانے والے بھی ہیں۔ سبحان اللہ، میں فقط اللہ کی رضا چاہنے والا ہوں اور آپ کی رضا اللہ کو مطلوب ہے۔ یہ کہہ کر جبریل امین علیہ السلام آسمان پر چلے گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی نیت باندھ لی اور اس آرزوئے شوق میں کہ تبدیلی قبلہ کا حکم آئے، چہرہ اقدس اٹھا کر بار بار آسمان کی طرف دیکھا۔ بس چہرہ اقدس کو اٹھانے کی دیر تھی کہ اللہ تعالیٰ کو
اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ ادا اتنی پسند آئی، یہ انداز، اس انداز میں اتنا پیار آیا، فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام۔ اے محبوب، ہم آپ کے چہرہ اقدس کے بار بار آسمان کی طرف اٹھنے کو دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کا چہرہ آپ کے پسندیدہ قبلے کی طرف پھیر دیں گے، بس اپنا چہرہ اب مسجد حرام کی طرف پھیر ہی دیجیے۔ یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمان کی طرف دیکھنا، یہ انداز اتنا پسند آیا، اور آیت نازل ہوئی اور اس میں فرما دیا کہ نماز کے اندر ہی اپنا قبلے کی طرف منہ کر لیں، یعنی مسجد حرام کی طرف منہ پھیر لیں۔ قرآن نے جہاں آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے منسوب دیگر اشیاء کی قسم کھائی، وہاں آپ کے چہرہ اقدس اور غیثوِ عنبر کی قسم بھی کھائی۔ جب قسم ہے چاشت کی، چمکتے ہوئے چہرہ زیبا کی اور سیاہ رات کی طرح شانوں کی، چھوٹی ہوئی زلفوں کی، تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے اور نہ تجھ سے روٹھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم کو ان الفاظ کے ذریعے اس بات کی طرف متوجہ کر دیا کہ جو اللہ تیرے رخ تابہ اور غیثو عنبری تک قسم یاد فرماتا ہے، کبھی اس قدر پیار کرنے والا بھی اپنے محبوب سے ناراض ہو سکتا ہے؟ یعنی وہ چہرے کی قسم کھا رہے ہیں، کبھی غیثوں کی قسم کھائی جا رہی ہے، کبھی شہر کی قسم کھائی جا رہی ہے، کبھی زلفوں کی قسم کھائی جا رہی ہے، تو کبھی کس قسم کی قسم کھائی جا رہی ہے؟ تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے ناراض ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ باقی رہا یہ کہ یہاں چاس سے مراد آپ کا چہرہ اقدس اور لیل سے مراد آپ کی مبارک زلفیں ہیں۔ تو حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ یہاں پر فرماتے ہیں، اس سورت کا نزول جس مقصد کی خاطر ہوا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ قول کیا کیا جائے کہ دعا میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور اور لیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زلفوں کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، وَالضُّحَىٰ سے مراد چہرہ اور وَاللَّيْلِ سے مراد مبارک زلفیں۔ وَالضُّحَىٰ بات یہ ہے کہ جب یہاں مقصد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینا ہے تو چاشت اور رات کی قسم یاد فرماتا مقام کے مناسب نہیں۔ ہاں مناسب یہی ہے کہ آپ کے چہرہ انور اور سیاہ زلفوں کی قسم کھائی جائے تاکہ دشمنان اسلام کو شرمندگی اور آپ کو تسکین حاصل ہو، آپ کو سکون حاصل ہو، اسی لیے یہ قسم کھائی گئی۔ دعا سے مراد آپ کا چہرہ انور اور رات سے مراد آپ کی مبارک زلفیں ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ کے تحت لکھتے ہیں، کیا کسی مفسر نے دعا کی تفسیر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس اور لیل کی تفسیر آپ کی زلفوں کے ساتھ کی ہے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، ہاں یہ تفسیر کی گئی ہے اور اس میں کوئی بھول نہیں، اور بعض نے اس پر اضافہ بھی کیا ہے کہ وَالضُّحَىٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے مذکورہ افراد اور واللیل سے مؤنث افراد اہل بیت مراد ہیں۔ وَالضُّحَىٰ سے مراد مذکر اہل بیت اور واللیل سے مؤنث افراد اہل بیت مراد ہیں۔ علماء اسلام حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کو جو دعا کے ساتھ اور مبارک زلفوں کو لیل کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ بعض مفسرین نے دعا سے آپ کا چہرہ اقدس اور لیل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں مراد لی ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ معنی لینے میں کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کی نورانیت
اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی زلفوں کی سیاہی کی طرف اشارہ ہے۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کو قرآن کا ورق قرار دیا ہے، چہرہ اقدس کو قرآن کا ورق قرار دیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مرض وصال کے دنوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی امامت کے فرائض انجام دیا کرتے۔ پیر کا دن تھا، صحابہ کرام علیہ رضوان صف در صف ان کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے کہ اچانک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حجرہ انور کا پردہ اٹھایا اور کھڑے ہو کر ہمیں دیکھا۔ ہم نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت کی تو وہ قرآن کے ورق کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ ہماری کیفیت کو دیکھ کر آپ صلی اللہ تعالی وسلم مسکرا پڑے۔ ہم نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے دیدار فرحت اسار کی خوشی کی وجہ سے نماز توڑ دینے کا ارادہ کیا، یعنی آقا صلی اللہ تعالی وسلم حجرے کے اندر سے دیکھ رہے تھے اور ہم نے جب دیدار کیا تو خوشی کی وجہ سے نماز توڑ دینے کا ارادہ کیا۔ ابو بکر مصلی چھوڑ کر صف کی طرف آئے کیونکہ انہوں نے محسوس کیا کہ شاید آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ نے صحابہ کرام کو اشارے سے نماز کو پورا کرنے کا حکم دیا اور پردہ نیچے گرا دیا۔ اسی دن آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا وصال ہو گیا۔ حضرت ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مجھے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کی آخری زیارت اور دیدار اس وقت نصیب ہوا جب پیر کے دن آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے پردہ ہٹا کر صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے ملاحظہ فرمایا، بس میں نے آپ کے چہرہ اقدس کو قرآن مجید کا ایک ورق پایا۔ سبحان اللہ۔ چہرہ اقدس اپنی صفائی، حسن و جمال کی چمک دمک میں قرآن کے ورق کی طرح کیونکہ نہ ہو، کیونکہ یہی وہ چہرہ اقدس ہے جس نے جمال ذات باری تعالیٰ کے مشاہدہ سے فیضان پایا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر فرماتے ہیں، یہ جملہ آپ کے چہرہ اقدس کو ورق مصحف اس لیے کہا گیا جس طرح ورق کلام الہی ہونے کی وجہ سے مانوی نور پر مشتمل ہے، اسی طرح آپ کا چہرہ اقدس بھی جمال و حسن و جمال مانوی کا مرکز ہے۔ میں نے قرآن کا ہر ورق دیکھا مگر اس کی کسی صورت کو بھی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صورت کی مثل نہ پایا۔ یوں تو کائنات کی ہر شے حسن باری تعالیٰ کی نشاندہی کرتی ہے، یہ چاند، سورج، ستارے سبھی کے سبھی اس حسن مطلق کی تحقیق کے شاہکار ہیں، مگر ان سب سے بڑھ کر جمال الہی کا مظہر چہرہ اور ذات مصطفیٰ ہے، کیونکہ یہی وہ چہرہ اقدس ہے جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت اور توجہ کا مرکز ہے، جسے قرآن فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا آپ ہر وقت ہماری نگاہوں میں رہتے ہیں کہ الفاظ میں بیان کرتا ہے۔ چونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس جمال الہی کا مظہر ادہم ہے، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے دیکھا اس نے حق ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا، یعنی جس نے مجھے دیکھا حقیقت میں مجھے ہی دیکھا، شیطان میری صورت کبھی بھی اختیار نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس اللہ تعالیٰ کے جمال کے لیے آئینہ ہے اور اس قدر انوار الہی کا مظہر ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس کے لحاظ سے لوگوں میں سب سے زیادہ حسین ہے اور اخلاق میں بھی سب سے زیادہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ خوش منظر تھا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نسب مبارک اعلیٰ اور آواز حسین تھی۔ حضرت
امام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرہ انور کی زیارت کے بعد اپنے تاثرات ان الفاظ سے بیان کرتی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چہرہ اقدس میں سورج کی سی تابانی اور درد شدگی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر حسین کسی کو بھی نہیں پایا۔ آپ کے چہرہ اقدس کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا کہ گویا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور میں آفتاب مہول خرام ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مقام بدر کے احوال ذکر کرتے ہوئے نقل کیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ عزادی میں نماز اور دعا سے فارغ ہو کر ہماری طرف متوجہ ہوئے تو یہ کیفیت تھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور چاند کی طرح تھا، اور فرمایا ان مقامات پر کل فلاں فلاں دشمن کی موت واقع ہوگی۔ کیا رسالت معاب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور تلوار کی مانند تھا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تلوار کی مانند نہیں تھا بلکہ چاند کی طرح تھا۔ اسی طرح حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب ایک شخص نے کہا آپ کا چہرہ انور تلوار کی مانند تھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا ہرگز نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور شمس و قمر کی طرح تھا اور گلائی میں تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا چہرہ انور گول تھا جیسے چودھری کا چاند ہوتا ہے۔ باقی گلائی میں آپ کا چہرہ اقدس کو چاند قرار دینا محض تشبیہ ہے، ورنہ آپ کا چہرہ انور نہ ہی بالکل گول تھا اور نہ ہی لمبا بلکہ معتدل تھا۔ شیخ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور گلائی میں چاند کی طرح اور چمک میں تلوار سے بڑھ کر تھا، لیکن نہ بالکل گول تھا اور نہ ہی لمبا بلکہ ان کے درمیان میں تھا۔ 14ویں رات کا چاند جب اپنے پورے شباب پر ہوتا ہے تو حسن مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نظارہ کرنے والے جنہیں شب و روز خوش قسمتی سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دیدار کی سعادت نصیب تھی، کبھی آپ کے سراپے حسن کو دیکھتے اور کبھی چاند کو۔ حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حسن کی تابندگی کا چاند سے موازنہ نہ کرتے تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چاند سے بدرجہ حسین تر دکھائی دیتا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ چاندنی رات تھی، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سرخ چادر اوڑھے استراحت فرما رہے تھے، آرام فرما رہے تھے۔ میں کبھی چاند کو دیکھتا تھا اور کبھی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کو۔ بالآخر میرا دل بے اختیار پکار اٹھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں۔ گویا آفتاب و رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لمحات سے چاند کی آب و تاب ملہم پڑ جاتی ہے، اور دیکھنے والی آنکھ کا یہ فیصلہ کیے بغیر نہیں رہتی کہ چاند کا حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ماند ہے۔ حضرت ملا قاری رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں چاند کے ماند ہونے کی وجہ تحریر فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرہ اقدس کو نور و شب و روز میں کبھی جدا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی وصف ہے، بخلاف چاند کے کہ اس کا نور سورج سے مستعار ہے، اس لیے کبھی بھی اس میں کمی آ جاتی ہے بلکہ کبھی بے نور ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم سب سے بڑھ کر حسین اور خوش منظر تھے۔ جس کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف کی 14ویں کے چاند سے تشبیہ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر پسینہ یوں محسوس ہوتا جیسے موتی۔ چاند کا مشاہدہ کرنے والا اس سے منوس ہو جاتا ہے
اور اس سے حصول نور بغیر گرمی کے اور اس پر نظر جمانا ممکن ہوتا ہے، بخلاف سورج کے کہ اس کی طرف دیکھتے ہی آنکھ جھندیا جاتی ہے اور آنکھیں دیکھنے سے عاجز ہو جاتی ہے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے سے یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے پاس اس حال میں تشریف لائے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسرور تھے اور پیشانی مبارک کے تمام خنددار نور کی طرح چمک رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسکراتے تو دیواروں پر بھی چمک آ جاتی۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں دیواروں پر نور اس طرح چمکتا جس طرح سورج کی وجہ سے دھوپ پڑتی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسرور ہوتے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس آئینہ کی طرح شفاف ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرہ انور میں اشیاء کا عکس حتیٰ کہ دیواریں تک بھی صاف دکھائی دیتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چہرہ اقدس کے اعجاز کے بارے میں بیان کرتی ہیں کہ ایک اندھیری رات میں مجھ سے سوئی زمین پر گر گئی، میں تلاش کر رہی تھی کہ اچانک رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے سے نور کی شعاعیں نکلنا شروع ہو گئی، اس چمک کی وجہ سے مجھے گمشدہ سوئی مل گئی۔ سبحان اللہ، یہ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمیشہ رات کی تاریکی میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرہ اقدس کے نور کی روشنی میں سوئی میں دھاگا ڈال دیا کرتی تھی۔ یہ قول ہے، یعنی یہ روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتی ہیں کہ جب بھی مجھے کوئی چیز نہیں ملتی تھی، سوئی وغیرہ نہیں ملتی تھی، اگر سوئی کے اندر دھاگا بھی ڈالنا ہوتا تھا تو آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرہ اقدس کی روشنی کی چمک سے مجھے وہ چیز ملا کر جاتی تھی۔ سوزنے گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنایا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا صلی اللہ تعالی وسلم سے ہمیں پکی سچی محبت عطا فرمائے اور ان کے فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔